شام کو ایک ساتھ کھانے والے، صبح ناشتے پر بھی چائے نہیں پیتے. تو یہ ہمارے یہاں چلتا رہے گا. اور جہاں تک ان کی ملاقات کا تعلق ہے، اس بارے میں بھی یہاں پر ایم کیو ایم کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے اور مسلم لیگ نون کے حلقے جو ہیں وہ بالکل چپ ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے. اور میرے اپنا اندازہ اور میری اپنی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ میاں نواز شریف صاحب اور الطاف حسین صاحب میں ملاقات نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے مزید بھی ہم بات کرتے، لیکن وقت کی قلت ہمیشہ ہمارے آڑے آتی ہے اور ہم پروگرام کو ایک اس بریک کی طرف لے کر بڑھ رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ ہم بات کریں گے ایک اور تبصرہ نگار سے، ایک اور تجزیہ نگار سے، اور پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں گے بین الاقوامی تناظر سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ان سائٹ وتھ جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں اس پروگرام میں، اور یقیناً بریک سے پہلے میں نے بات کی دو اہم شخصیات سے، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی مختلف امور پر. پارلیمانی کمیٹی جو کہ تشکیل دی گئی ہے اس 17ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے، جو کہ ایک آمر نے ہمارے پارلیمان، ہمارے آئین کے اندر اس کو میں کہوں گا میوٹیلیٹ کر کے پارلیمانی نظام کو ایک طرح سے بدل کے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف کیا تھا، اس کا بھی تدارک کرنے کے لیے جمہوری قوتیں یکجا ہوئی ہیں. بہت خوش آئند بات ہے. دوسری بات ہم نے کی آف کورس ڈرون حملے. یہ بہت اہم بات ہے ویورز کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے ساتھ ہماری آرم فورسز، سول سوسائٹی کے لوگ، ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کیا جائے جو کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے دوست امریکہ جب ہمارے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو بہت تشویش ہوتی ہے اور اسٹرانگلی اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی برطانیہ میں ایک شخصیت سے، ابھی ہم دوبارہ چلیں گے برطانیہ، وہاں بات کریں گے برطانیہ پارلیمنٹ کے رکن محمد سرور صاحب سے. ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ مغرب اور برطانیہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ٹارچ بیررز ہیں انٹرنیشنل لا کے، تو کس انٹرنیشنل لا کے تحت امریکہ ہمارے سوورنٹی کو چیلنج کر رہا ہے، اور اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے تو برطانیہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے، کیوں نہیں وہ آواز اٹھا رہا؟ اور کیونکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن ہے سرور صاحب، ہم ان سے یہ پوچھیں گے. السلام علیکم سرور صاحب. ہیلو ہیلو. ابھی مجھے جی سرور صاحب، میں جاننا چاہوں گا آپ سے یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی یقیناً اتنے ہی پریشان ہوں گے، تشویش ہوگی ان کو جتنی کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو ہے. اب برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹارچ بیرر ہے انٹرنیشنل لا کا. جب پاکستان کے حوالے سے امریکہ انٹرنیشنل لا کی توہین کر رہا ہے تو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں آپ کیا آواز اٹھا رہے ہیں اس کے لیے؟ جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں ان سے نہ صرف پاکستانیوں کو لیکن یہاں کی جو برٹش پبلک ہے اور ہمارے بہت سے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی انتہائی تشویش ہے. جی میں نے یہ ایشو ہاؤس آف کامنز میں ریز کیا تھا اور کہا تھا کہ ان حملوں کو کنڈیم کرنا چاہیے اور امریکہ سے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اس سے پاکستان میں جو طالبان سپورٹر ہیں یا سمپتھائزر ہیں ان کو تقویت پہنچتی ہے اور اس سے پاکستان کی حکومت جو ہے چونکہ یہ ایک وائلیشن آف ساورن اسٹیٹ ہے اس پہ جو حکومت ہے اس کو مشکلات. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سرور صاحب کہ اب جو پاکستان میں یہ جو نظامت عدل کا ایک ایگریمنٹ کے خاتمے کے بعد جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے جہاں پوری قوم ہماری آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہے اور یہاں پہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں مسکرینٹس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس چیز کا ادراک کروانے کی ضرورت ہے برطانیہ میں موجود اہل اقتدار کو. اور اب ان حالات میں جو ڈرون کے حملے ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سوورنٹی پہ ایک حملہ بھی ہے اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. تو آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس وقت آواز اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست پاکستانی نژاد اراکین ہیں، کیا ہم آپ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ خصوصی طور پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے کچھ ریزولوشن پاس کروائیں؟ جی میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ نہ صرف ہم یہ آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے بلکہ حکومت سے، فارن منسٹر سے اور پرائم منسٹر سے بھی
ٹیک اپ کریں گے کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت نے ڈیسائسو ایکشن لیا ہے اور جس طریقے سے میڈیا نے, پاکستان کے میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پوری یونٹی کا اور رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور افواج پاکستان نے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس پہ یقیناً میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں پولیٹیشنز, اکیڈیمکس اور ممبرز آف پارلیمنٹ سبھی جو ہے اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس کو اس بارے میں پوری جو ہے ہمیں سپورٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور میں یقیناً اگر ان کو اس کا ادراک ہے تو پاکستان کے اس وقت اگر وہ ملک پاکستان کو اپنا دوست کہتا ہے تو اس کو پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور سٹرونگ ہو کے ان ریمائنڈر آف دا مسکرینٹس کا خاتمہ کر سکے. لیکن جب ڈرون حملے ہوتے ہیں سرور صاحب تو وہ تو ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے ہاتھ کاٹ کے پھینک دینے کے مترادف ہے. جاوید بھائی میں آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں اور میں نے تو ڈرون حملے جب سے شروع ہوئے ہیں اس وقت سے ان حملوں کے خلاف کمپین کر رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برطانیہ کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ امریکہ کا ہے اور امریکہ پہ انٹرنیشنل برادری کو بھی اور پاکستان کو بھی زور دینا ہے. لیکن میں آپ سے سوال یوں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان بہت ڈیپ ریلیشنز ہیں اور امریکہ یورپ برطانیہ جو ہے وہ یورپ میں بھی انفلوئنس رکھتا ہے. برطانیہ از a power in its own right. اگر برطانیہ انفلوئنس کر بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی حکومت بہرحال اس کو کنڈیم تو کر رہی ہے لیکن ناکام نظر آتی ہے اس ایشو پر کہ وہ بدستور کر رہے ہیں اپنے حملے. تو اس لیے ہم آپ سے اور یورپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اگر لابی کر کے امریکہ کو یہ کہیں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ بالکل جی, آفٹر آل یورپین یونین اور برطانیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی حکومت کی قطعاً یہ پالیسی نہیں ہے کہ ان ڈرون حملوں کو سپورٹ کیا جائے. لیکن اگر ایک اسٹرانگ کنڈمنیشن آ جائے برطانیہ کی طرف سے سرور صاحب, اسٹرانگ کنڈمنیشن آ جائے تو یقیناً امریکہ دوبارہ سے اس پہ سوچے گا. جی میں سمجھتا ہوں کہ میں یقیناً فارن آفس سے بھی اور پرائم منسٹر آفس سے بھی بات کروں گا کہ وہ صرف کنڈیم ہی نہ کریں بلکہ امریکہ کو زور دیں کہ ان کی اس پالیسی سے ٹیکلنگ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. اس سے ہماری جو پالیسی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف اس کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں اور یہ پالیسی ڈرون اٹیک کی جن میں انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. ہم یقیناً آپ سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں انتظار رہے گا جب آپ یہ چیز اٹھائیں گے وہاں کی پارلیمنٹ میں اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہاں پہ کانڈمنیشن آئے گی, اسٹرانگ کانڈمنیشن آئے گی. ویورز, ہم نے کوشش کی کہ ہم ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم ایک بین الاقوامی رخ آپ کے سامنے رکھیں. اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں کسی بھی ایشو پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں ای میل kar سکتے ہیں insight@ardigital.tv. میرے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. Until next time, it's me, Javed Malik saying Allah Hafiz.